بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. اللہ جو زندہ جاوید ہے، جو کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ اسے بھی جانتا ہے جو مخلوقات کے سامنے ہے اور اسے بھی جو ان سے اوجھل ہے. بندے اس کے علم کا ذرا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان باتوں کے علم کے جو خود اللہ دینا چاہے. اس کے اقتدار کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں. زمین اور آسمان کی حفاظت اس پر گرا نہیں، اور وہ بلند و عظیم ذات ہے. آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا. اسے کبھی فنا نہیں، صرف وہی ہے جو عبادت کے لائق ہے. وہ ایسی صفتوں کا مالک ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی تعریف مناسب نہیں. وہ کل مخلوقات کا پیدا کرنے والا، سب کا پالنے والا، تمام کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور ان تمام کاموں کے کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں. اسے کسی مددگار کی ضرورت نہیں. وہ اکیلا ہی یہ سارے کام انجام دیتا ہے، اور وہ ان پر پوری طرح حاوی ہے. وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. اس کی ذات سے ہی سب زندہ ہے. وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور دوسروں کے قائم رہنے کا سبب ہے. اسے کبھی تھکان نہیں ہوتی. ساری کائنات کے اس قدر وسیع انتظام کے باوجود بھی اسے نہ آرام کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے اور نہ نیند. وہ ہمہ وقت بیدار اور ہوشیار ہے. اس کا حلقہ اختیار تنگ یا محدود نہیں، بلکہ ساری کائنات زمین و آسمان پر محیط ہے. سب کچھ اسی کے لیے ہے اور اسے ہر چیز پر اختیار اور غلبہ حاصل ہے. یہ تمام چیزیں اس کے حکم سے بندھی ہوئی ہیں اور وہ جس طرح چاہے کام لیتا ہے. اس قدر علم و قدرت اور عظمت کا مالک ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے پاس کسی شخص کو سفارش کی جرأت نہیں ہو سکتی. ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. درویش ہو یا دنیا دار، امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، اپنے کیے کا پھل خود حاصل کرے گا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں بانٹ سکے گا. البتہ اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دے تو وہ اس کے دربار میں کچھ عرض کر سکتا ہے. وہ ہر شخص کے دل کی باتیں جانتا ہے. وہ ہر کسی کے ارادوں اور نیتوں سے واقف ہے. وہ ہر مخلوق کی نیکی اور بدی کا حساب رکھتا ہے، اور یہ اس کے لیے بالکل آسان ہے. کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کے علم کا کچھ حصہ اس کی اجازت کے بغیر پا سکے، بلکہ جس قدر علم کسی کو حاصل ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا نتیجہ ہے. اس کی کرسی علم و قدرت اور حکومت کل کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. بڑی چھوٹی، اچھی بری، ظاہر پوشیدہ، ہر چیز اس پر روشن ہے. وہ اتنے وسیع سلسلے کی نگرانی کرنے سے تھک نہیں جاتا. اس کے لیے سب انتظام آسان ہے. وہ ہر عیب سے پاک ہے، تمام صفتوں اور خوبیوں کا مالک ہے. اس کے مرتبے کی کوئی انتہا نہیں. مختصر یہ کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالی کی جو صفات بیان کی گئی ان میں پہلی صفت کیا ہے کہ وہ زندہ ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. دوسرا یہ کہ وہ خود بھی قائم رہنے والا اور دوسروں کو قائم رکھنے اور کائنات کے نظام کو تھامنے والا ہے. اور تیسرا اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. چوتھا کیا بتایا گیا؟ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اسی کے لیے ہے. اور پانچواں
اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ چھٹا، وہ ہر کسی کے تمام حالات سے باخبر ہے۔ ساتواں، کوئی اس کے علم اور اقتدار میں سے کچھ چھین نہیں سکتا۔ اور نواں، آٹھواں، زمین اور آسمان اور ساری کائنات کی حفاظت اس کے لیے آسان ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ اور نواں، بلندی اور عظمت